بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ترتیب نمبر 8 میں حروف لین. حروف لین کا معنی تو ہے نرم. آیا حروف لین میں مد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یعنی حروف لین کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ سوال ہے. تو جواب کیا دے گا؟ سارے نہیں سوال کیسے پڑھیں گے جی؟ آپ پڑھ کر سنا حروف لین شاباش دینی دو. آپ پڑھ کر سناؤ حروف لین دو. حروف مدہ ہے. حروف لین کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ واو اور یا ساکن، اس سے پہلے زبر. یا پڑھی جی پڑھیے جی. تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی. اس کو لمبا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جی اچھا، بس یہ بات سمجھیں. آپ سنیے گا طریقہ اس کے بھی پڑھنے کا. ایک طریقہ یہی جو چل رہا ہے آپ فرما رہے ہیں تو تی تو تی، بالکل چھوٹا سا یہ عموماً چل رہا ہے. اور ذہن میں کیا ہے؟ صرف کہ اس میں نرمی ہے اور حروف مدہ لمبا کرتے ہیں، ان کو لمبا نہیں کرتے. یہ وجہ ذہن میں بیٹھی ہے بس. اور دوسرا ہے مجہول، جیسے تو تے باؤ بے. سورہ کوثر پڑھتے ہیں انا اعطینا، یہ کیا غلطی ہے؟ مجہول. کیا غلطی ہے؟ مجہول. اور ایک غلطی کیا بتائی میں نے؟ زیادہ جلدی پڑھا. تو تی جی. صحیح ادائیگی کیا ہے؟ اس کے اندر تھوڑا سا مد بھی کریں گے، تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے. حروف مدہ سے تھوڑا سا کم، لیکن اس کے اندر مد ہوگی. کیونکہ مد کی تعریف کیا ہے جو معلومہ تجوید میں لکھی ہے؟ مد اس درازی کو کہتے ہیں جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جاتی ہے. مد کسے کہتے ہیں؟ اس درازی کو کہتے ہیں جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جاتی ہے. لہذا اس کو لمبا تو کریں گے، لیکن حروف مدہ سے تھوڑا سا کم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اب اس کو واو لین کو معروف کرنے کی مثال، جیسے 100 بولیں 100. یہ اردو میں ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ 100 سی. 100 سی. واو لین کو معروف کرنے کی مثال اردو میں کیا ہے؟ 100. 100 سو نہیں کہنا، 100 ٹھیک ہے. یا لین کو معروف کرنے کی مثال نئی بولیں نئی. مئی مئی. اپریل مئی اپریل مئی. نئی نئی. نو نئی نو نئی. ماؤ مئی. ماؤ مئی. اب دیکھیں ماؤ یہ مجہول ہے، ماؤ یہ معروف ہے، مئو یہ غلط ہے. یعنی ہونٹوں کو بالکل گول کر دینا. مئو مئی، مئو مئی، یوں اتنا جلدی میں نہیں. ماؤ مئی. ماؤ مئی. اچھا. دو دئی. دو دئی. یہ دہی جو ہے یہ پنجابی میں مثال دی جا سکتی ہے نہیں سمجھانے کے لیے. اردو میں دہی کہتے ہیں، پنجابی میں دہی کو کیا کہتے ہیں؟ دہی. دو دئی. دو دئی. اور باقی اہم چیز ہر تختی کے اندر بتائی جا رہی ہے. ہجا کرتے وقت حرف کا نام، یہاں ہجا میں غلطی بچے کیسے کرتے ہیں؟ صاد صاد رو، صاد رو، سو
صاد صحیح، صاد زبر سو، یہ صاد زبر سو نہیں، صاد زبر واو صو، سمجھ بات؟ ہجر کرتے وقت حرف کا نام صاد زبر واو صو، صاد زبر واو صو، صاد زبر یا صوی، صاد زبر یا صی، صو صوی، صو صی، اور گول نہیں ہو سکتے، صو صوی، صو صی، صوی، صوی، صحیح سی نمبر ہے۔ اچھا، اس طریقے سے ان حروف کو پڑھنا ہے۔ اب میں قرآن کے اندر پڑھ کر مثال بتاتا ہوں، جیسے واو لین کو معروف کر کے پڑھ رہے ہیں، صو ہے جی، یہ مجہول نہیں ہے، مجہول کیا ہے؟ صو صو صو، یہ درست نہیں ہے، ہم لوگوں بالکل بول کر رہے ہیں، مبالغہ ہے۔ اچھا، آپ قرآن میں جیسے پڑھتے ہیں وَتَوَاصَوْا، کیسے؟ ٹھیک، اعطینا، بات سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ معروف کرنے کی قرآن کے اندر بھی جس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے اس کی مثال بیان کریں۔ اس کے اندر تختی کے اندر آخر میں یہ چیز لکھی ہے، حروف شمسی اور حروف قمری۔ پہلے اس کے اندر 28 حروف ہیں، ان میں سے جو پہلے 14 ہیں وہ شمسی ہیں اور دوسرے جو 14 ہیں وہ قمری ہیں۔ پہلے 14 کیا ہے؟ شمسی، دوسرے کیا ہے؟ قمری۔ باقی اس کا قاعدہ آگے اپنی جگہ پر آئے گا۔ مختصراً یہ لام تعریف کا قاعدہ ہے کہ لام تعریف کے بعد اگر حرف شمسی آئے تو اس لام تعریف کا اس حرف شمسی میں ادغام ہو جاتا ہے، اور اگر لام تعریف کے بعد حرف قمری آئے تو اس لام تعریف کا اظہار ہوتا ہے، قمری حرف میں ادغام نہیں ہوتا۔ اس کی نشانی مثال جیسے والشمس میں شین کیا ہے؟ شمسی ہے، والقمر اس میں قاف کیا ہے؟ قمری ہے۔ آسان سی مثال، شمس میں شین شمسی، قمر میں قاف قمری، یہ نشانی یاد رہ جائے گی شاباش۔ اور نشانی آسان بتاؤں ہے جی، حروف قمریہ شمسیہ یاد نہیں رہتے، اور آسان نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بچوں کو سمجھائیں گے، بیٹا لام تعریف یہ جس طرح الف اور لام لکھا ہوتا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ لام تعریف کے بعد اگلے حرف پر اگر شد ہو تو کہہ دو یہ شمسی ہے، شد نہ ہو تو کیا کہو یہ قمری۔ بہت آسان نشانی، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ سمجھ آئے گی بات؟ الحمدللہ، اس کی مشق کریں گے پھر انشاءاللہ آگے سمجھ